بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری، لیکچر نمبر 3۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کریم کے عالمگیریت کے بارے میں پڑھا، قرآن کریم کے دائمی ضابطۂ حیات کے بارے میں، ان سب کی تفصیلات کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ترجمہ اور تفسیر قرآن۔ اب آج کے سبق میں ہم تفسیر کے ان علوم کے بارے میں پڑھیں گے جن کے بغیر تفسیر کا پڑھنا اور لکھنا جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے قرآن کریم کے تفسیر کے اصول پڑھیں گے کہ قرآن کریم کے لیے کیا کیا اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے تفسیر قرآن کی شرائط اور حدود۔ تفسیر کے لغوی معنی بیان کرنا اور کشف کا مطلب واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یعنی آخری کتاب قرآن کریم کی اس انداز میں تشریح کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اصل روح معلوم کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شارح اور مفسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی، ٹھیک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تفسیر قرآن کا فریضہ سر انجام دیا۔ صحابہ کرام کے بعد یہ فریضہ تابعین کرام، پھر تبع تابعین اور علماء امت مسلمہ نے جاری رکھا اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ تفسیر قرآن کے لیے کچھ حدود و قاعدے مقرر کی گئی ہیں۔ ہر آدمی قرآن کی تفسیر لکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے درج ذیل 15 علوم کا جاننا ضروری قرار دیا ہے۔ ان علوم پر اگر کوئی کسی کو برتری حاصل ہو تو وہ تفسیر لکھ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی تفسیر لکھنے کا حامل نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے کلاسیکی عربی زبان پر عبور۔ کلاسیکی عربی زبان و ادب میں مہارت کے بغیر قرآن حکیم کی تفسیر ممکن نہیں۔ نمبر 2 علم نحو پر دسترس۔ علم نحو میں مہارت کے بغیر قرآن کی تشریح ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اعراب پر ہی معانی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر اعراب زبر ذیل کی بھی بھول ہو جائے تو پھر معانی پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے علم صرف۔ مختلف کلمات اور صیغوں کا علم رکھے بغیر قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کسی کو یہ علم ہی نہ ہو کہ صیغہ کون سا ہے، وہ کلام کی مراد کیسے سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صیغے کا سمجھنے کے لیے بھی علم صرف کا علم رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ علم اشتقاق، یہ کلمہ کے اصل مادہ کو سمجھنے کا علم ہے۔ بعض اوقات لفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن مادے میں اختلاف کی وجہ سے معنی میں نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ علم المعانی، یہ ایسا علم ہے جس میں جملوں کی ساخت کے لحاظ سے معانی مرتب کیے جاتے ہیں۔ علم البیان، یہ ایسا علم ہے جس میں تشبیہات، محاورات، استعارات وغیرہ کو سمجھ کر معنی اور مراد کو سمجھا جاتا ہے۔ علم بدیع، یہ ایسا علم ہے جس میں کسی زبان کی خوبصورتی اور اس کے بولنے اور لکھنے کے ارتقاء کو سمجھ کر معنی مراد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے علم قراءت۔ قرآن حکیم کی مختلف قراءتوں کا علم رکھے بغیر قرآن حکیم کی تفسیر ممکن نہیں، اس لیے کہ ایک قرأت میں ایک لفظ کے معنی دوسری قرأت سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ علم اصول الدین، احکامات دین یعنی حلال و حرام، فرض واجب کا علم رکھنا
مفسر قرآن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ علم اسباب نزول، مختلف آیات کے شان نزول کا علم رکھے بغیر کوئی بھی قرآن کے منشا کو نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے علم اسباب کا علم بھی رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ علم ناسخ و منسوخ کا علم رکھے بغیر کوئی بھی قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اصول فقہی اصول و ضوابط کا ماہر ہونا مفسر قرآن کے لیے شرط ہے تاکہ وہ قرآنی نصوص اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استنباط کر سکے۔ علم حدیث، قرآن کریم کی اصل تشریح حدیث مبارکہ سے ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے حدیث کا علم ہونا مفسر قرآن کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فقہ یعنی ایسا علم جس میں احکامات شریعت سے متعلق جزیات اور فروع کے بارے میں مہارت ہو تاکہ قرآنی مقصد تک انسان جا پہنچ سکے۔ علم لدنی، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص الخاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے اور چیزوں کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ اسرار قرآنی کو سمجھنا اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ وہ باطنی نور ہے جس سے رموز قرآنی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ان علوم کے علاوہ بہت سارے علوم کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے، جس میں سائنس، تاریخ، جغرافیہ، حساب اور منطق زیادہ نمایاں ہے۔ بعض علماء نے علم الکلام، علم الجدل، علم السیر اور علم الحقائق کا جاننا بھی مستحسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو تھا یہ وہ علوم تھے کہ جن کا تفسیر لکھنے والے کے لیے ان علوم کا جاننا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی میں ایک بھی نہ ہو تو وہ تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ اب آگے جو ہے قرآن حکیم کی تفسیر کے لیے جو شرائط اور قاعدے مقرر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ہے تفسیر قرآن اس نیت سے کی جائے کہ اس سے امت مسلمہ کی دینی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، معاشی اور روحانی ضرورتیں پوری ہوں گی اور انہیں ان تمام شعبہ میں کیا ہوگا؟ زندگی میں رہنمائی ملے گی۔ نمبر 2 ہے قرآن حکیم کی تفسیر سے مطلوب دنیاوی جائزت نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اخروی فلاح ہو، اخروی کامیابی ہو، ٹھیک ہے، اور خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے تفسیر کرتے وقت تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہر قسم کے تعصب، لالچ اور خوف سے بے نیاز ہو کر قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو کھول کر بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ تفسیر بیان کرتے وقت اس میں کوئی دنیاوی غرض جو ہے وہ شامل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مفسر کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اس پر قرآن حکیم کے اسرار و رموز کھلتے رہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرے اور ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب علم میں اضافے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ہے اصول تفسیر قرآن۔ اب قرآن کریم کے تفسیر کے لیے اصول کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے تفسیر قرآن کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھی جو عالم اسلام میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص بے حد مقبول ہوئی۔ اس کتاب کی روشنی میں درج ذیل اصول تفسیر قرآن بیان کیے جاتے ہیں۔
قرآن حکیم میں مذکور تمام مضامین کو 5 علوم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے تفسیر بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ علوم یہ ہے: علم احکام، واجب، مستحب، مکروہ اور حرام وغیرہ، علم مناظرہ، یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، علم تذکیر، زمین اور آسمان و ما فیہا کا بیان، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا ذکر، علم تذکیر بایام اللہ، اطاعت کرنے والوں کے لیے جزا اور مجرموں کے لیے سزا وغیرہ کا ذکر، علم تذکیر بالموت یعنی جنت اور دوزخ، یوم الحساب کا ذکر کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات اور متشابہات۔ متشابہات وہ آیات کہلاتی ہے جن کے ایک سے زیادہ مفہوم ہو سکتے ہیں، اسی لیے کسی متشابہ آیت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے محکم آیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور ہر سورت کا دوسری سورت سے ربط ہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر کرتے وقت اس ربط کی روشنی میں مفہوم متعین ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن حکیم کے سب سے بڑے مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ جن لوگوں نے قرآن کو حدیث اور سنت کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے۔ اس لیے تفسیر قرآن کے لیے حدیث اور سنت پر عبور کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تشریح جو ہے وہ حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ جو شخص حدیث کو جانے بغیر تفسیر کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے قرآن کریم میں ایک ہی مسئلے کا ذکر ایک سے زیادہ مقامات پر آیا ہوتا ہے، کسی جگہ اختصار کے ساتھ اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے ایسے مسائل کو مجموعی انداز میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن فہمی یعنی سمجھنے میں کبائر صحابہ یعنی بڑے صحابہ کرام کے اقوال نہایت اہم ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو تفسیر قرآن کے وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے طہارت نفس کو بھی ضروری قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی نفس کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس میں خود پسندی اور غرور ایسی صفات نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو فہم قرآن میں حائل رہتی ہے۔ اس لیے ان صفات سے پاک ہونا بھی کیا ہے؟ بے حد ضروری ہے۔ تفسیر کرتے وقت قرآن حکیم کی مجموعی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی ایسی تفسیر نہیں ہونی چاہیے جو کسی بھی سنن الہیہ کے خلاف ہو یا جس میں ایسا شک پایا جائے جو قانون قدرت کے برعکس ہو، یعنی ایسی تفسیر جس میں شک ہو تو اس سے کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر کرتے وقت احکام شرعیہ، معاملات اور عبادات کی حکمت پر بحث کی جانی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر اس انداز سے بیان ہونی چاہیے کہ قاری قرآن کے سامنے کلام الہی کی عظمت واضح ہو جائے۔ اصول تفسیر میں یہ بھی مضمر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے احکامات الہی کو عقلی اور منطقی انداز میں سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے، ناسخ اور منسوخ کی معرفت فن تفسیر میں نہایت بنیادی اصول ہے۔ اس ضمن میں اختلاف ہے، اس لیے صحابہ کرام اور تبع تابعین کے اقوال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر کرتے وقت معروف عرب فصحاء کے قصائد کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے قرآن کریم کی مشکل الفاظ کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔
تو یہ تھے اصول تفسیر قرآن کے اصول، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کے لیے کون سے علم کا جانا ضروری ہے؟ 15 علوم وہ پڑھیں، پھر تفسیر کے چند شرائط اور قواعد وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور علم تفسیر قرآن کے اصول کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ والسلام، شکریہ۔